السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج میں نے ایک کلپ سنی مولوی کلیم حنفی بمبئی۔ جناب علی بڑے متکبرانہ انداز میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اس انداز میں جیسے کہ عرش کی بلندی پر وہ بیٹھے ہوں، باقی دنیا نیچے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی مولوی صاحب ہیں نیپال کے، عثمان برکاتی کر کے۔ میں نے اپنے متعلقین سے رابطہ کر کے ان کے بارے میں پوچھا، اکثر لوگوں نے لا علمی ظاہر کی۔ چلیے خدا کا شکر ہے، غیر ارادی طور پر ہی صحیح، مگر آپ کے اس جملے سے اتنا تو ثابت ہو گیا کہ اکثر نے نہیں جانا مگر کچھ نے ضرور جانا۔ اکثر کا لفظ ہی بتا رہا ہے کہ کچھ نے جانا۔ چلیے، میں بھی بمبئی میں 5-6 سال تک لگاتار محرم شریف کی تقریر کے لیے جاتا رہا تھا، اور 10 روزہ پروگرام میں وہاں میں نے شرکت کی۔ تو 6 سال کی مدت میں نے کبھی آپ کا نام نہیں سنا تھا بمبئی میں کدھر رہتے ہیں، کس گلی میں رہتے ہیں۔ تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ پورے نیپال کی تقریباً 2 کروڑ سے زیادہ کی آبادی ایک شخص کو جان لے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جس مجہول آدمی سے آپ نے رابطہ کیا ہو وہ بھی جان لے ہم کو۔ جیسے کہ آپ کو میں نے وہاں 5-6 سال کی آمد و رفت والے سفر میں نہیں جانا۔ آگے آپ کہتے ہیں کہ دعوت اسلامی کی حمایت میں ہم کھڑے ہیں۔ دعوت اسلامی چونکہ حق جماعت ہے اس لیے اس کی حمایت کرنا چاہیے، اور میں نے نہیں بلکہ 1150 مقتدر اکابر علماء اہل سنت نے ان کی تائید کیا ہے، ان کی حمایت کیا ہے۔ دعوت اسلامی چونکہ حق جماعت ہے اس لیے اس کی حمایت کرنا چاہیے، اور میں نے نہیں بلکہ 1150 مقتدر اکابر علماء اہل سنت نے ان کی تائید کیا ہے، ان کی حمایت کیا ہے۔ دعوت اسلامی چونکہ حق جماعت ہے اس لیے اس کی حمایت کرنا چاہیے، اور میں نے نہیں بلکہ 1150 مقتدر اکابر علماء اہل سنت نے ان کی تائید کیا ہے، ان کی حمایت کیا ہے۔ آپ کس گلی کے مولی ہیں کہ آپ کی حمایت نہ کرنے سے ان کا کچھ بگڑ جائے گا؟ مقتدر علماء کرام، چوٹی کے علماء کرام، اکابر اہل سنت 1150 علماء نے، حضرت مفتی شریف الحق صاحب قبلہ علیہ الرحمہ و رضوان، حضرت علامہ ارشد القادری و دیگر علماء کرام نے ان کی تائید فرمائی ہے۔ تو اب آپ جیسے لوگ 1-8 ہزار نہیں تائید کریں گے اور نہیں بھی کر رہے ہیں تو ان سے کچھ بگڑتا نہیں ہے۔ چپل کے مسئلے میں نے بات کی تھی تو آپ اصل میں اصلی بات کو چھپا گئے، اس کو ہضم کر گئے۔ آپ نے ان پر اعتراض بھی کیا تھا، اور اعتراض کرنے کے ساتھ ساتھ خود اپنی اس گفتگو میں یہ بھی مان لیا تھا کہ ہاں اگر مخصوص ہو عورت کے ساتھ کوئی چپل تو اس کو مرد پہنے گا تو تشبہ بالنساء ہوگا، اگر کوئی چپل مخصوص ہے مردوں کے ساتھ عورت پہنے گی تو وہ تشبہ بالرجال ہونے کی وجہ سے ناجائز ہوگا۔ تو میں نے یہی آپ کو دکھلایا تھا کہ جس کو آپ خود بھی بول رہے ہیں اسی بات کو میرے اہل سنت نے کہی ہے، تو آپ اختلاف کیوں کر رہے ہیں؟ ہاں کوئی ایسا چپل جو دونوں میں مشترک ہو تو پھر اس کے بارے میں انہوں نے بھی ناجائز نہیں کہا ہے، تو پھر بات تو ختم ہو گئی، اس کے لیے اعتراض کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی تھی، جس کو آپ جان بوجھ کے چھپا رہے ہیں۔ اب رہ گئی بات کہ آپ مجھے بول چکے ہیں کہ غدار مسلک اعلیٰ حضرت ہو چکے ہیں۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، اپنے منہ کی سائز بھی آپ نے نہیں دیکھی، چھوٹا منہ بڑی بات اسی کو کہتے ہیں۔ مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے مجھے یقین ہے کہ آپ نہیں جانتے ہوں گے، مگر اس کا غدار آپ تیار کر رہے ہیں، اس کے غداروں کی فہرست آپ تیار کر رہے ہیں۔ لگتا ہے کہ آپ نے ٹھیکہ لے کے وہاں سندیں تقسیم کرنا شروع کر دیا ہے، کون غدار ہے کون وفادار ہے۔ اسی کو کہتے ہیں قد سے اونچی اڑان بھرنا، منہ کے بل بھی گرتا ہے آدمی اور پھر اس کے منہ کا جغرافیہ بدل جاتا ہے۔ اتنی بڑی باتیں بولنا آپ کو زیب نہیں دیتا۔ اب اس کے بعد آپ نے کہا کہ اکابر کی توہین، کس جملے سے میرے کس جملے سے اکابر کی توہین ہے، ذرا اس کو ثابت کر کے بتائیں۔ دعویٰ کر دینا تو بڑا آسان ہے، دلیل دینا بہت مشکل ہے مولوی صاحب، اس لیے آپ میرے کس جملے سے توہین ہوتی ہے اس کو بتائیں۔ پھر ایک صریح جھوٹ آپ نے بولا ہے، اسے توبہ کر لیجئے، کہ آپ نے کہا کہ میں نے حضرت قبلہ سید اویس مصطفیٰ مدظلہ العالی کو بے علم کہا۔ لا حول ولا قوت، جھوٹ بولتے ہوئے آپ کو شرم نہیں آئی؟ آپ کی زبان بھی نہیں لڑکھڑائی؟ میں اس طرح کا جملہ بولا ہی نہیں۔
ہاں یہ بلکہ میں کہا تھا کہ وہ صاحب افتاء نہیں ہے، اور وہ بھی کس تناظر میں کہا تھا وہ بھی آپ کو پتہ ہے، لیکن آپ چھپا رہے ہیں۔ جس تناظر میں کہا تھا وہ بالکل صحیح کہا تھا۔ تو کسی کو صاحب افتاء نہ کہنے سے ان کی توہین لازم آ گئی کیا؟ بہت ساری خانقاہیں ایسی ہیں جہاں مقتدر شخصیات ہیں، محترم اور معظم شخصیات ہیں، مگر وہ صاحب افتاء نہیں ہے، تو صاحب افتاء نہ کہنے سے ان کی توہین ہو جاتی ہے۔ یہ دنیا کی کس لغت میں لکھا ہے جناب؟ اگر کسی کے والد محترم عالم نہ ہو تو اگر اولاد کہہ دے کہ یہ عالم نہیں ہے تو توہین ہو جاتی ہے والد کی۔ کسی کے والد مفتی نہ ہو، کہہ دے کہ میرے ابا مفتی نہیں ہے، تو کیا توہین ہو گئی؟ کسی کے ابا مجدد نہ ہو، کہہ دے کہ میرے ابا مجدد نہیں ہے، تو کیا توہین ہو گئی؟ تو صاحب افتاء نہیں ہے یہ میں نے کہا تھا، صاحب علم نہیں ہے یہ میں نے نہیں کہا تھا، اور دونوں جملوں میں کتنا فرق ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ اس لیے اس جھوٹ سے تو آپ توبہ کر ہی لیجئے گا اگر خدا کا خوف رکھتے ہوں تو۔ اور یاد رکھیے کہ جتنے قیمتی وقت آپ کے پاس ہے اس سے زیادہ قیمتی وقت ہم لوگوں کے پاس ہے۔ کسی کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ کو فون کرے اور آپ کو واٹس ایپ سے بات کرے؟ بات کرنا ہے تو اسی میں بات کیجئے جس طرح سے بات کی جا رہی ہے۔ آپ کو فرصت نہیں، ادھر بھی کسی کو فرصت نہیں، اور آپ ہوں گے ہو سکتا ہے بمبئی میں بہت مصروف، پتہ نہیں کیسے مصروف ہوں گے، لیکن ہم لوگ آپ سے زیادہ مصروف ہیں۔ اتنے بجے سے اتنے بجے تک فون اٹھاتے ہیں، یہ سب کہہ کے کیا دکھانا چاہ رہے ہیں آپ؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر خلفائے اربعہ، ان کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا تھا، محتاجوں کے لیے، سائلین کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے، حاجت مندوں کے لیے، ملکی کام کے لیے۔ اس میں ٹائم کی قید نہیں ہوا کرتی تھی۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے تو عمرو بن عاص کو دربان رکھنے سے منع کر دیا تھا۔ آپ کیسے ہیں کہ آپ تو خیر اس منصب پہ ہیں ہی نہیں۔ آپ کس گلی کے مولی ہیں، کس کھیت کے مولی ہیں کہ آپ کے پاس اتنے بجے سے اتنے بجے تک فون اٹھانے کا ٹائم رہتا ہے؟ یہ سب دکھاوا مت کیجیے، قوم بیوقوف نہیں ہے، اور یہ مت سوچے کہ جتنا آپ بولتے ہیں وہی سارے لوگ سمجھ رہے ہوں گے۔ اچھا، آپ نے غدار مسلک اعلیٰ حضرت کہا۔ میں اس جگہ ایک جملہ عرض کروں کہ اگر آپ نے کوئی خانہ ساز خود ساختہ مسلک گڑھ لیا ہے تو اس کا غدار تو ہو سکتے ہیں، لیکن اگر مسلک اعلیٰ حضرت سے مراد وہی ہے جو مسلک صحابہ کا تھا، جو مسلک صحابہ کرام کا تھا، تابعین اعظام کا تھا، تبع تابعین کا تھا، خلفائے راشدین کا تھا، اور تمام اولیاء امت کا تھا، مشائخ طریقت کا تھا اور ہے، اگر وہی مسلک مراد ہے تو اس مسلک کو جتنا میں جانتا ہوں آپ نہیں جان پاتے، جتنی خدمت اس کی میں کر لیتا ہوں وہ آپ نہیں کر پائیں گے، نہ کر پا رہے ہیں۔ اور اگر کوئی خانہ ساز مسلک آپ نے بنا رکھا ہے وہ ممبئی کے دو چار محلوں کے لیے، تو پھر وہ آپ جانیے، آپ کا کام جانے، اس مسلک سے مجھے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ کوشش کیجئے سنیوں کے بارے میں اچھے جملے بولیے، اچھے جملے سنیے، لفظوں کو ہلکا کر کے بولیے گا تو اپنے لیے بھی اسی طرح سنیے گا، سمجھ رہے ہیں نا؟ اللہ توفیق دے اور آپ کو ہدایت دے۔ ہاں جناب، ایک بات اور بھی سن لیں۔ آپ نے کہا کہ میرے بارے میں کہ میں مسلک اعلیٰ حضرت کے نعرہ کا انکاری ہوں، تو آپ کو وہ حدیث پاک یاد رہنی چاہیے، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ آدمی کو جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات کو اڑاتا پھرے، بیان کرتا پھرے۔ یہ آپ کو کیسے ثابت ہو گیا کہ میں مسلک اعلیٰ حضرت کے نعرہ کا انکاری ہوں؟ لا حول ولا قوت۔ البتہ میں مسلک اہل سنت اور مسلک اعلیٰ حضرت دونوں نعرہ کو لے کے چلنے کا قائل ہوں، چھوڑا جائے کسی کو نہیں، سمجھ گئے نا؟ یہ میرا نظریہ ہے، یہ میری سوچ ہے، چونکہ مسلک اہل سنت ہی کی تعبیر ہے مسلک اعلیٰ حضرت سے، تو پھر اس کو نہیں چھوڑا جائے، اس کو بھی لیا جائے، اس کو بھی لیا جائے، یہ ہے میرا کہنا۔ اور بات کرنے کی جہاں تک بات ہے تو سب سے بہتر یہ ہوگا کہ ایک گروپ تشکیل دیں آپ یا ہم ایک گروپ بناتے ہیں، اس گروپ میں چند علماء کرام ہوں گے، اور پھر اس گروپ میں ہم لوگ وائس میں بات کریں یا تحریر میں بات کریں، کیا بات کرنا چاہتے ہیں آپ وہ، اور موضوع کیا ہوگا، وہ سب بات کریں گے انشاءاللہ، مگر ایک گروپ بنانا پڑے گا، اکیلے نہیں بات ہو پائے گی۔